اب ذرا بات کریں گے یوٹیوب چینلز کے حوالے سے. گزشتہ روز خبر سامنے آئی کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے. اب انٹرنیشنل جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہ ان سارے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ فریہ عزیز صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. فریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے یہ یہاں سے آرڈر کیا گیا ہے, کیا اب یہ بائنڈنگ ہے گوگل کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر کہ ان لوگوں کے چینلز بند کر دیے جائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میری نظر میں یہ آرڈر ہی ڈیفیکٹو ہے لیگلی اور پروسیجرلی. اس کورٹ کا ٹرائل کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کانٹینٹ ریموول کے حوالے سے کوئی آرڈر شائع کریں. اور دوسرا کہ NCCIA ایسی ان کو ریکویسٹ بھیجے جو انہوں نے 37 کا حوالہ دیا ہے. یہ پاورز پیکا کے تحت PTA کے پاس ہیں, اور اب جو ترمیم آئی ہے 2025 والی وہ ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس, اور جب تک وہ قائم نہیں ہوتی تو PTA وہ ٹرانزیٹوری پاورز ایکسرسائز کرے گا. یہاں پہ PTA کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. دوسرا پھر یہ جو آرڈر بھیجا گیا ہے جسے ایک نان اسپیکنگ آرڈر کہا جا رہا ہے, کہ اس میں واضح ہی نہیں کیا کہ کس بنیاد پہ یہ انہوں نے پاس کیا ہے. ایک انکوائری چل رہی ہے, ایک کرمنل کورٹ ہے یہ, اور اس انکوائری میں انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ یہ چینلز ہیں. اب پہلی بات تو یہ بہت ڈسپروپورشنٹ ہے کہ پورے چینلز, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا قانون یا کون سی اس کی شک وائلیٹ کی گئی ہے یا کون سی کوئی پالیسی وائلیٹ ہوئی ہے. اس میں کوئی چیز واضح نہیں کی گئی ہے, جو کہ ایک کلیئر سٹینڈرڈ جوڈیشل آرڈر کا ہوتا ہے. اپلیکیشن آف مائنڈ ہوگا, آپ اس میں ریزنز ریکارڈ کریں گے, تو اس آرڈر میں وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک. پھر جو آرڈر جو شک استعمال کی گئی ہے وہ بھی پیکا کی نہیں ہے. CRPC کا حوالہ دیا گیا ہے کہ 94 تو سمننگ آف ریکارڈ کے حوالے سے ہے, تو اس کا ٹیک ڈاؤن سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا جو کمپنیز کی بات ہے تو ان پہ ہمارا قانون اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا. جب کوئی کورٹ آرڈر اگر لیگلی انفورسبل جاتے تو وہ اپنا ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں کہ کیا ویلڈ ہے, لیجیٹمیٹ ہے, پروپورشنیٹ ہے ٹھیک ہے, پر وغیرہ. اس میں فریہ وہ جو یوٹیوب کی جانب سے, گوگل کی جانب سے بہت سارے یوٹیوب چینلز کے جو اونرز ہیں ان کو ای میل آئی ہے کہ آپ ایکسپلین کریں, ادروائز آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو سکتی ہے, تو اس کی کیا وجہ اس ای میل کی؟ جی دیکھیں, یک طرفہ کارروائی تو خیر ان کے خلاف بھی ہو گئی کہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی, نوٹس نہیں گیا تھا اور یہ آرڈر آ گیا. لیکن یوٹیوب کا یہ جو ای میلز آئی ہیں اس کو یوزر نوٹیفیکیشن کہتے ہیں. جب بھی یوزر ڈیٹا کے حوالے سے, کانٹینٹ ریموول کے حوالے سے, یا کوئی بھی ایکشن یوزر کے اکاؤنٹ کے خلاف اگر لینی ہو یا ان کو ریکویسٹ آئے, تو یہ لازمی ہے ٹرانسپیرنسی ان کے جو پروٹوکالز ہیں کہ وہ انفارم کریں یوزر کو. یہاں پہ صرف تشویش کی بات یہ ہے کہ گوگل نے یا یوٹیوب نے جو یوزر نوٹیفیکیشن دی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہماری ایک لوکل لا آبلیگیشن ہے. اب وہ کیا لوکل لا آبلیگیشن ہے یہ واضح نہیں ہے. دوسرا انہوں نے وہی پورا اکاؤنٹ بتا دیا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا انہوں نے کورٹ آرڈر ساتھ ان کو بھیجا ہے, لیکن کورٹ آرڈر میں بھی واضح نہیں ہے. نہ یوٹیوب نے کوئی وضاحت کی ہے کہ کوئی پیس آف کانٹینٹ ہے, کوئی پالیسی وائلیشن ہوئی ہے, کوئی قانون کی شک, تو وہ کیا چیز بدلیں گے. ٹھیک. تو اب تو رائٹ آف ریباٹل ہی ہے کہ وہ جواب کر سکتے ہیں, وہ اپیل کر سکتے ہیں یوٹیوب کے پروسیس سے کہ کیوں یہ ویلڈ نہیں ہے جس طرح کا آرڈر بھیجا ٹھیک, گیا ہے. اور یہ معاملہ یہاں پہ عدالت میں بھی اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ جی بالکل, ان کے پاس اب یہ کمپلیکسٹی ضرور ہے کہ یہ کرمنل کیس چل رہا ہے جن میں یہ پارٹیز نہیں ہے, لیکن ان کے خلاف ایک ایڈورس آرڈر تو پاس ہو گیا ہے. ان کے 10A رائٹس بھی جو ہوئے ہیں اس میں انہوں نے اپنے ان کو رائٹ نہ نوٹس دیا, نہ کوئی سنوائی کا حق دیا, اور ان کے خلاف آرڈر پاس کر دیا. تو ظاہر ہے کہ عدالتی رخ تو پھر اختیار کریں گے ہی. اچھا فریہ, اس چینل تو ایسے ہیں جن پہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں پابندی لگی, اب پاکستان میں بھی ان کو پابندی کا سامنا ہے. کیا پاکستان کے اندر ڈیجیٹل سپیس محدود ہوتی جا رہی ہے؟ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں, آپ پارلیمنٹ سے بھی انگیج وغیرہ کرتی رہی ہیں, کیا ان کو اس چیز کا ادراک ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی, ادراک صرف تب ہوتا ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تب آئین بھی یاد آتا ہے, جب حقوق بھی یاد آتے ہیں, خاص طور پہ آپ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اقتدار میں آ کے یہ سب بھول جاتا ہے, اور پھر وہ قوانین اور ریگولیشنز اس طرح کی پاس کرتے ہیں جو وہ اپوزیشن میں جا کے خود بھگتتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتا ہے انہیں. تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ کنسسٹنٹلی ڈیجیٹل سپیس شرنک ہوتی جا رہی ہے. مین اسٹریم کی سنسرشپ ہوئی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ FIRs بھی کٹتی ہیں, سمنز بھی جاتے ہیں, اب یہ ریگولیٹری سائڈ پہ بھی, اور یہ تو خیر ٹرائل کورٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا فائر وال کے حوالے سے کہ ریسٹرکشن, تو یہ تمام چیزیں ہوتی آ رہی ہیں. ایک ڈیجیٹل ریپریشن ہے جو یہاں پہ ہو رہا ہے,
اور ممالک میں بھی ہو رہا ہے، اور ہم ورسٹ ٹرینڈ ہی دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم نے بھارت کی بہت تنقید کی تھی جب پاکستانی چینلز انہوں نے ریسٹرکٹ اس طرح سے کیے تھے. ہم نے ان کمپنیز کی بھی بہت تنقید کی تھی کہ اس طرح سے بھارت کے جو آرڈرز انہوں نے کمپلائی کیے. تو اب وہی چیز ہم یہاں انڈورس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک ڈسپرپورشنٹ طریقے سے بلینکٹ مینر میں، اور یہ کمپنیز کو بھی جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس طریقے سے کمپلائنس کریں کسی بھی لوکل لا کی. فریہ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.